الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون الى آخر او کما قال۔ آج سورہ یوسف کا آخری درس ہے، تو پہلے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ بیان فرمانے کا مقصد جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا ہے کہ یہودیوں نے اور مشرکین نے مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کو بذریعہ وحی یہ واقعہ بتایا گیا، اور جب یہ واقعہ مل گیا اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور آج بھی اسی سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا وهم مشرکون، مگر ایمان لے بھی آئے تو ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لے آئے اور ساتھ شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اور جب بھی کوئی عمل دکھاوے کے لیے کریں گے یاد رکھیں وہ عمل خیر کا باعث، محبت کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ نفرت کا باعث بنے گا، شر کا باعث بنے گا۔ کم از کم اخلاص کے ساتھ جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس سے شر نہیں پھیلتا۔ الا للہ الدین الخالص، جیسے اللہ نے فرمایا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی قدم اٹھایا جائے وہ کم از کم شر کا سبب نہیں بنتا۔ اگر وہ آگے نہیں پھیلتا یہ الگ بات ہے۔ دیکھو 10,000 انبیاء علیہم السلام کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اکیلے کھڑے ہوں گے، ایک امتی بھی ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام دینے میں، اللہ کی توحید سمجھانے میں، اللہ کی بزرگی سمجھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک ہے۔ قاری صاحب تجوید پڑھے ہوئے ہیں جیسے لحن جلی، لحن خفی، تو یہ شرک جلی، شرک خفی، مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے۔ جو شرک جلی ہے وہ بڑی غلطی ہے، یعنی کہ کھلم کھلا شرک ہے، اور جو شرک خفی ہے وہ ایسے مخفی ہے، اعمال میں چھپا ہوا ہے، کہ نیک اعمال بھی کرتا ہے اور شرک اعمال بھی نہیں چھوڑتا، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ میرے کام کو بزرگ ولی فلاں فلاں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی قطعی نہیں ہے کہ توحید کے نام پر آپ بزرگوں کی توہین کرو۔ یہاں بڑی ایک بیماری ہے نا ہمارے علاقے میں کہ ہم بڑے موحد ہیں، دیکھو بزرگ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ بالکل قطعی عقیدہ یہی ہے کہ کوئی بزرگ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا،
لیکن اس کی آڑ میں بزرگوں کو گالیاں دینا، اس کی آڑ میں بزرگوں کی گستاخیاں کرنا، اس کی آڑ میں بزرگوں کی توہین کرنا، یہ بھی قطعاً توحید پرست نہیں، یہ شر پسند انسان ہے، یہ فتنہ پرست انسان ہے، ابلیس کا پیروکار ہے، جو توحید کی آڑ میں نبی کی گستاخی کر گزرتا ہے۔ آگے آ رہی ہے بات، اس کی تفصیل میں پہلے کر دیتا ہوں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ درمیان میں آیت چھوڑ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھا رہا ہوں پہلے کہ توحید کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، مفسرین کی، محدثین کی، فقہا کی، حضرات صوفیاء جو یقیناً اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کی گستاخیاں کرنا یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں مردوں کو نبی، رسول، پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی طرف وحی بھی کی۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ کیونکہ ان کا خیال تھا، یعنی مشرکین مکہ کا خیال تھا جو نبی ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ کا قاصد ان کا خیال تھا وہ ہونا چاہیے جو کھانے پینے، میاں بیوی، دکھ درد ان سے پاک ہو، جبکہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ہر قوم میں سے اسی کا نبی بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا، لیکن انسانوں جیسے نہیں تھے۔ نبی انسان تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے۔ کل میں نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن سے نکلنے والا خون پاک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پخانہ پاک تھا۔ آپ کی اور میری پہلی کیفیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اللعاب پاک تھا۔ اب جو ان باتوں کا انکار کرے توحید کی آڑ میں، جی ہمارے جیسے تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ انتہا درجے کا بدتمیز، اور جن کو اللہ نے عظمت دی یہ ان کی گستاخی کر کے دراصل اللہ کا بھی گستاخ ہے، بدتمیز۔ توحید کا نعرہ لگا کر نبیوں کی توہین، اہانت، رسولوں پر العیاذ باللہ جھوٹ ہونے کی باتیں، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ باتیں آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی۔ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً۔ اگر کوئی بندہ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی شان میں ایسی بات کرتا ہے جو نبوت کے مقام کے، رسالت کے مقام کے خلاف ہے، ایسا شخص قطعی موحد نہیں ہو سکتا، وہ نفس پرست اور شیطان کا چیلڑا، شیطان کا پیروکار ہے، اللہ کی ماننے والا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ہمیں یہ تھوڑی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہر نبی معصوم ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چار مسالک ہیں دنیا میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر اجتہاد کر کے مسئلہ اخذ کر کے ہمیں دیا۔
یہ 4 امام ہیں، 4 ائمہ آپ کے شاگرد، آپ کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی گناہ کرتا ہے العیاذ باللہ، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسی بات ہو گئی گویا ایک آدمی اپنے باپ کے نسب پر سوال اٹھاتا ہو اور کہتا ہوں میں بیٹا بھی اس کا ہوں، بتاؤ وہ حرام زادہ ہے یا حلال زادہ ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں لیکن جس ذات پر نازل ہوا اس کے فرمان میں نقص نکالتا ہے، اس کی ذات میں نقص نکالتا ہے، وہ قرآن کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ ذرا اگر عقیدہ نہیں ہے آپ کی اور میری نمازیں کام نہیں آئیں گی، یاد رکھ لو، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی نمازیں، اس کی تلاوتیں، اس کی تسبیحات، اس کی بزرگی اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی، کچھ ملنے والا نہیں ہے ایسے بندے کو۔ تھوڑا ذہن کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کیا ہے؟ معصوم، ہر قسم کے گناہ سے، ہر عضو کے لحاظ سے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الیاذ باللہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو، ایک طرف میرے رب کا فرمان دیکھیں کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتے نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحى، مگر جو اس نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جو نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، یہ بات کس نے کہی؟ خالق کائنات نے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اسی کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، مگر جو ہم چاہے، جو ہم وحی کرتے ہیں وہ بولتا ہے۔ اب ایسے رسول، ایسے پیغمبر کی گواہی مل جانے کے بعد اس کی حدیث کو قرآن کے خلاف کہنے والا، اور ہم کہ ساڑھے یارین سے، ساڑھے برادرین سے، ساڑھے تعلقات خراب کرنے، حضرت صاحب پیر صاحب تہاڈا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ پیر صاحب دا ہے تو پھر بے شک نہ مانو، اگر مسئلہ ایمان کو بچانے کا ہے تو پھر ذرا غور کر لینا، اگر مسئلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اپنی یہ شکل حضور کو دکھانی ہے، تو پھر ہمیں اپنا عقیدہ بھی بچانا پڑے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ریاکاری والا عمل بھی شرک ہے، شرک خفی، رتی برابر بھی دل میں یہ خیال اور گمان کرنا کہ یہ مسئلہ فلاں حل کرے گا، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ لیکن توحید کے عقیدے کی آڑ میں نبیوں کی گستاخی کرنے والا، اس کا میرے خیال سے قطعی طور پر، بلکہ میرے خیال سے نہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک، یعنی چاروں ائمہ ان کے پیروکاروں کے نزدیک، پیغمبر کی ذات میں نقص نکالنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہن جڑا یہ کہ نبی وڈے بھرا علی کار ہے، وڈے بھرا کو تو ساڈا ہاتھ کٹی کھڑا ہے، بندے گڈے نے گھروں دکے مار دے گڈ چھڑے نے، تو نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم
نبی کو اپنے باپ سے بھی بڑا کہتے ہیں، ہم نبی کو اپنے آبا و اجداد سے بھی بلند بالا پاکیزہ مطہر کہتے ہیں۔ ہمیں باپ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کی وجہ سے ملا ہے کہ نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب نکاح کے اس بدہن میں بندھنے کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا ابا ہے، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارا دادا ہے، یہ ہماری دادی ہے، یہ ہمارا نانا ہے، یہ ہماری نانی ہے۔ اب یہ رشتہ کس کے طفیل ملا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز ملی۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر ہے اپنی من مانی سے تعبیرات کرنا شروع کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب یہ کہنا عقل 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 عقل، دنیا کے بڑا فلاسفر جو تھا وہ پاگل ہو کر مرا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا امکان ہے کہ میں چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ چھت میرے اوپر گر جائے۔ اب بتاؤ امکان نہیں ہے؟ ہے امکان ہے سورج میرے اوپر گر جائے، امکان ہے آسمان میرے اوپر گر جائے۔ اب یہ امکان کر 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 امکان تو ہے، لیکن اس کے دل پہ دماغ پہ اس چیز کا اتنا اثر ہوا، اتنا غلبہ ہوا، وہ پاگل ہو کے مرا۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، یہاں درس میں آج بھی آ رہا ہے، اللہ ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے۔ شہداء، نبی کا درجہ شہید سے بڑا ہے، صدیق سے بڑا ہے۔ قرآن نے ترتیب بیان کی نا، والنبیین والصدیقین والشہداء، شہداء تیسرے درجے پر ہے۔ اب شہید کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میرے رستے پہ قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حیات اخروی کو تم نہیں سمجھ سکتے، صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ اب میں کہوں مجھے عقل سے سمجھاؤ، میں کوئی عقل نہ سمجھاؤ نا مرادہ، جو تجھے عقل سے سمجھانے کی کوشش کرے گا سمجھو وہ بھی قرآن نہیں مان رہا، پھر تو اللہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی آیات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ جو اللہ نے فرما دیا مان لو بس۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایمان اکثر لوگ نہیں لائیں گے، اگر لائیں گے تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے۔ افامنوا، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب کی صورت میں کوئی بلا آ جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی اس دن بھی احساس نہیں ہوگا۔ اب ہمیں مرنے کا احساس ہے،
اگر ہوتا تو ہماری زندگیاں ہمارے معاملات ایسے ہوتے جیسے ہے. تو بہرحال فرمایا کل ہذہ سبیلی. جب مشرکین مکہ نے نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کل فرما دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے وہ بصیرت کے ساتھ، پوری عقل دانائی کے ساتھ، سمجھ فہم کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، سونے سے، کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک لوگوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اب لوگوں کا یہ اعتراض میں نے نقل کیا کہ لوگ کہتے تھے نبی فرشتہ آنا چاہیے، انسانوں میں سے کیوں آتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف قصبوں میں نبیوں کو بھیجا ہے، اور وہ مرد تھے الا رجالا، عورت نبی نہیں بنی آج تک. یہ جمہور امت فقہا ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یعنی جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ آج تک کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. تو اتھا اور تدبین نے بڑی وجہ نے مطلب ہوں سارے تو سوچو عمران خان کی گل ہے، عمران خان کی گل کو علاوہ تھوڑے اپنے آمد پور چ دیکھو، میرے کو بندہ دسے آمد پور میں دم درود کریں گے تھوڑے اتنے حفیظی بھی یہ تھوڑے سارے تے وقت آ گئے. تو بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا بعد میں. بہرحال فرمایا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. کیا وہ لوگ زمین پر نہیں پھرتے کہ ان سے پہلے جو اقوام گزری ہے ان کا انجام نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر للذین اتقوا، آخرت بہترین گھر ہے متقی لوگوں کے لیے. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ گلہ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل، مشرکین نے مطالبہ کیا کہ عذاب منگواؤ نا، اگر آپ سچے ہو لے آؤ نا وہ عذاب. اب اللہ نے اس کا واضح اعلان نہیں فرمایا، صرف بتایا کہ اس حد کے بعد عذاب ہوگا. تو نبیوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ اگر نافرمانی کرو گے عذاب آئے گا. جب وہ عذاب میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو فرمایا نبی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ کہ ابھی تک عذاب نہیں آ رہا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کافروں نے بھی گمان کیا کہ ہمیں جو بات کہی گئی یہ جھوٹ ہے. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جب ہماری مدد انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو پہنچی تو پھر ہم نے جس کو چاہا نجات دی، باقیوں کو عذاب میں ڈال دیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ہٹنے والا نہیں ہے. جب اللہ کی پکڑ آ جائے
پھر آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، آج کل تو ملین ٹریلین جو آئے ہوئے ہیں، یا ملین ٹریلین کے حساب سے احتیاطی تدابیر کر لو، کچھ نہیں ہونے والا، وہ اللہ کا فیصلہ۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو اللہ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور پیچھے بہت سارے انبیاء اور اقوام اور مختلف لوگوں کے واقعات جو بیان فرمائے، فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، بے وقوف تو پاگل تھے نہیں۔ ما کان حدیث یفترا، اور یہ جو آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو پچھلی کتابیں ہیں، پچھلے واقعات ہیں، یہ ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے، ان کی تصدیق کی ہے قرآن کریم نے۔ مشرکین نے جو کہا ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، تو قرآن نے واقعہ بیان کرنے کے بعد تصدیق کی ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ تھا، وہ تفصیل کل شیء، اور قرآن نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی، وہدا، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ قرآن کے سورتوں میں سورہ یوسف کا نمبر 12 اور اس کے رکوع بھی 12، اس کی آیات 111 اور اس کے حروف 7290، تو ان پر مشتمل یہ آج درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس سورۃ رعد کا ہوگا، جس کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں، 1500 کچھ اس کے حروف ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ یوسف کا درس میں جتنا بھی مجھ سے بولنے میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ اللہ کے فضل سے صحیح کہا گیا اسے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کی اولادوں کے لیے اللہ اس کو باعث خیر و برکت بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، جس کے بھی جتنے رشتہ دار آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس قرآن کی صورت کا، بلکہ سارا جو آج تک درس ہوا ہے، تقریباً 2015 سے میں نے یہ درس شروع کیا، تو 10 سال اس کو مکمل ہونے والے ہیں، اور 10 سال میں 12 صورتوں کا درس ہوا ہے۔ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو سال سال میں درس ختم کر لیتے ہیں، بار میں اللہ کا عاجز فقیر بندہ کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 تفاسیر دیکھوں، کبھی 10 تفاسیر کبھی مطالعہ کرتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بات بتاتا ہوں جو سمجھ آئے۔ حالانکہ میں نے سورہ یوسف کے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کو ذرا تیزی سے چلائیں گے کہ واقعہ ہے، لیکن واقعے کے تحت کافی ساری چیزیں ایسی آ گئی جو تفصیل طلب تھی کہ جن کی تفصیل بیان کی جائے تاکہ سمجھنے والوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو تا حیات جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔